نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما۔ حضور سیدی و سندی و مرشدی حضرت علی بن عثمان الحجویری الغزنوی الجلابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے دم قدم سے لاہور داتا کی نگری کے نام سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، اور جن کے فیوز و برکات روحانی علمی 1000 سال سے تشنگان علم و حکمت کو سیراب کر رہے ہیں۔ آپ کی تعلیمات، آپ کے ارشادات پر مشتمل پروگرام کشف المحجوب لے کر آپ کا میزبان محمد رمضان سیالوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تصوف کی بنیاد معزز ناظرین خیر خواہی پر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ الدین النصیحہ، کہ دین بھلائی اور خیر خواہی کا نام ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خیر خواہی کس کے لیے ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور لعامت المسلمین، تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ ان کی ہر حال میں بھلائی اور خیر خواہی چاہنا یہ دین کی حکمتوں میں سے ہے اور تصوف کی بنیادوں میں سے ہے۔ حضرت یونس بن عبید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، معروف صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، اور آپ کے پاس قیمتی جبے اور چادریں موجود تھیں، اور 2 قسم کی تھیں۔ ایک کی قیمت 400 درہم تھی اور دوسری قسم کی قیمت 200 درہم تھی۔ ایک دن نماز کے لیے تشریف لے گئے تو اپنے بھتیجے کو اپنی دکان پر بٹھا گئے۔ غیر موجودگی میں ایک دیہاتی گاہک آئے اور آپ کے بھتیجے نے 200 درہم والی چادر اور قیمتی حلہ ان کو دکھایا، اور دکھایا 200 درہم والا اور قیمت 400 درہم بتائی۔ وہ بخوشی لینے پہ تیار ہوئے اور اس 200 درہم والی چادر کے 400 درہم دے کر چلے گئے۔ جاتے ہوئے رستے میں حضرت یونس بن عبید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے پوچھا کہ یہ تم نے کتنے میں لیا؟ اس نے کہا جی 400 درہم میں۔ آپ نے فرمایا یہ تو 200 درہم کا ہے۔ اس نے کہا جناب یہ ہمارے علاقے میں تو 500 درہم کا ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، واپس چلو۔ اپنی دکان پہ واپس لائے اور اسے موقع دیا کہ تم چاہو تو 400 درہم والا حلہ جو اس سے اچھا اور قیمتی ہے وہ لے لو، چاہو تو 200 درہم واپس لے لو۔ اس نے 200 درہم واپس لے لیے۔ اس کے جانے کے بعد آپ نے اپنے بھتیجے کی سرزنش فرمائی، اور جب اس نے کہا کہ وہ تو خوشی سے اس کا 400 درہم دینے کے لیے تیار تھے اور دے گئے، تو حضرت یونس بن عبید نے جو ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا بھتیجے کیا تم اپنے لیے یہ چیز پسند کرو گے جو تم نے مسلمان بھائی کے لیے پسند کی ہے؟ انہی اقدار اور انہی محبت اور اسی اخوت اور خیر خواہی کے فروغ اور اس کو عام کرنے کے لیے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب شریف کو مختلف پیراؤں میں اپنے ملفوظات کو حضور کی امت تک پہنچایا ہے، اور میرے ساتھ حسب سابق اس کی تشریح، توضیح اور اپنے خوبصورت کلمات، ارشادات کے ساتھ اور فکر کے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں معتبر مقام حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جناب آج معزز ناظرین کشف المحجوب شریف کا 11واں باب ہے، اور ذکر ہے حضرات ائمہ تبع تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا، اور آج ہم جس ہستی کے ذکر سے آج کے پروگرام کو بابرکت کرنے جا رہے ہیں، حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یوں تو کسی بھی شیخ کا ذکر کرتے ہوئے آپ کا قلم عقیدت و محبت اور اس وفور محبت سے جھکا ہوا اور عجب انداز کے ساتھ اپنے انوار بکھیرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن جس ہستی کا ذکر ہے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذکر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کے تعارفی کلمات میں ایک خاص چیز ارشاد فرمائی، اور ہم وہیں سے ذکر شروع کریں گے کہ آپ پروردہ حضرت علی بن موسیٰ رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ حضور یہ جو بالکل ابتدا میں ہی یعنی آگے چل کے آئے گا کہ آپ کے حق دست حق پرست پر قبول اسلام بھی ہوا، محبوب بھی بنے آپ کے، اور بہت ساری چیزیں اس حوالے سے ہم آگے چل کے ذکر کریں گے، لیکن میں چاہوں گا ایک تو حضرت علی بن موسیٰ رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا کچھ ذکر خیر اور ان کا تعارف جو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مفتی صاحب، آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو محفوظ معروف بن فیروز الکرخی رحمہ اللہ تعالی یہ سلسلہ عالیہ جنیدیہ حجویریہ گنج بخشیہ کے مرکزی ائمہ میں سے، جی ہاں، اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری صاحب کشف المحجوب رحمہ اللہ آپ بالواسطہ حضرت معروف کرخی کے مرید ہیں۔ جی ہاں، تو لہٰذا اس نسبت طریقت کے حوالے سے اور سلسلہ ارادت کے حوالے سے داتا صاحب کا حضرت معروف کرخی سے اور داتا صاحب کے واسطے سے ہمارا جی حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ سے خاص تعلق ہے۔ اور پھر سلاسل طریقت میں آپ جہاں بھی جو شجرہ بھی اٹھائیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تک جانے والی ہر چین وہ حضرت معروف کرخی سے ہو کے آگے بڑھتی ہے۔ جی ہمیشہ۔ تو گویا سلاسل طریقت کے اندر آپ کو ایک بہت ہی مرکزی مقام حاصل ہے۔ اس اعتبار سے بھی میں نے چاہا کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ پر ہم ذرا تسلی بخش طریقے سے اور تفصیل سے بات کریں، تاکہ ہمارے ان بزرگوں کی روح خوش ہو اور ہمارے دیکھنے سننے والوں تک وہ پورا سینیریو اور وہ منظرنامہ آ جائے جہاں سے یہ بزرگ جو ہیں شروع ہوئے چلے اور انہوں نے بنیاد رکھی دین کے اس ستون کی جس کا آپ نے ذکر کیا الدین النصیحہ کہہ کر حدیث پاک میں کہ دین خیر خواہی ہے۔ جی، تو ایک لفظ میں جب دین سمٹے تو وہ لفظ نصیحت بنتا ہے، خیر خواہی بنتا ہے، بے شک۔ اور اس کی تفصیل دیکھنی ہو اور اس کی جزیات دیکھنی ہو اور ساری فروعات دیکھنی ہو تو پھر حضرات صوفیہ کرام کی سیرت کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو جناب معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی انہی اکابر اجلہ ائمہ میں سے ہیں جنہوں نے تصوف کی تحریک کو اور تصوف کے دبستان کو فروغ دیا، آگے بڑھایا، اور خود بڑی جامع الکمال ہستی کی حیثیت سے آپ سامنے آئے، باوجود اس کے کہ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ غیر مسلم تھا۔ اب یہاں ایک اور انفرادیت ہے آپ کی، باوجود اس کے کہ فیملی بیک گراؤنڈ کوئی ایسا نہیں کہ پیچھے بہت عباد زہاد ہیں، جی ہاں، اس کے باوجود اتنا بڑا مقام پانا یہ حیرت انگیز بات ہے۔ تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن ہی تھا، آپ غیر مسلم گھرانے کے اندر ابھی پیدا ہوئے اور آنکھ کھولی، لیکن وہ جو فطرت سلیمہ ہے وہ تھی، طبع سلیم تھی، حق کی طرف میلان تھا، لہٰذا اور شہر بغداد تھا۔ کرخ جو کرخی ہم کہتے ہیں یہ بغداد ہی کا ایک محلہ تھا بڑا معروف، اسی نسبت سے آپ کرخی مشہور ہوئے، اور یہ صدی ہے دوسری صدی ہجری، یہ بھی ہمیشہ میں توجہ دلاتا ہوں۔ دوسری صدی ہجری جو ہے یہ بغداد شریف کا گولڈن ایرا ہے، اور اس وقت وہاں بڑے بڑے اکابر ائمہ، صوفیاء، محدثین، مفسرین، فقہا، گویا اس زمانے میں دبستان ڈیولپ ہو رہے تھے علوم دینیہ کے اور طریقت کے اور شریعت کے اور فقہ کے دبستان اس وقت وجود میں آ رہے تھے اور بن رہے تھے۔ اب حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ کا دوسری صدی کا جو دور ہے، کیونکہ سن 200 ہجری یا 201 ہجری آپ کی تاریخ وفات ہے، تو اس زمانے میں حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری اور امام مسلم بن حجاج القشیری یہ ابھی زیر تعلیم ہیں، ان کی اسٹوڈنٹ لائف ہے، یہ طالب علمی کا زمانہ گزار رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ ہمارے دیکھنے سننے والے لگا سکتے ہیں کہ وہ کیسا دور ہے اور پیرالل جو چیزیں چل رہی ہیں وہ کیسی ہیں۔ ایک طرف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بطور امام مجتہد اور محدث کے کام کر رہے ہیں، ایک طرف ائمہ اہل بیت میں سے ایک جلیل القدر امام حضرت امام علی بن موسیٰ الرضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور رحمہم اللہ تعالی، امام موسیٰ الکاظم کے صاحبزادے اور امام جعفر الصادق کے پوتے، اور امام محمد الباقر اور امام علی بن حسین بن علی تک سبحان کا شجرہ جا رہا ہے، جو ائمہ اہل بیت اطہار کا شجرہ ہے، اور جس کو طریقت اور شریعت میں سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، گولڈن چین۔ حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ کا ایک اور اختصاص یہ ہے کہ ان سے آگے طریقت کے دو شجرے اور دو راستے آگے جاتے ہیں، دو ٹریکس ہیں جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تک جاتے ہیں۔ ایک حضرت امام علی بن موسیٰ الرضا جو نسبی شجرہ اہل بیت کا ہے، اور سلسلہ سہروردیہ، قادریہ، چشتیہ، رفاعیہ اور شاذلیہ کی ساری نسبتیں ادھر سے جاتی ہیں، اور ایک طرف حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ فیض یاب ہیں اور ان کے بھی مرید ہیں،
اور ان سے بھی استفادہ کیا ہے. تو یوں سمجھیے کہ ایک جامع الکمال ہستی ہیں. لیکن بنیادی تعلق اور تربیت حضرت امام علی بن موسیٰ الرضا رحمۃ اللہ علیہ سے. امام علی بن موسیٰ الرضا ائمہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں اور خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ ہیں. آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آل کے اس وقت نمائندہ ہیں جی. اور جو خاندان عباسیہ ہے بنو عباس، وہاں ان کو بڑی مقبولیت اور محبوبیت حاصل تھی. مامون الرشید کے ساتھ بہت قریبی تعلق تھا اور وہ آپ کا بہت عقیدت مند اور معتقد تھا. اس اعتبار سے ظاہری سیٹ اپ میں بھی آپ کو ایک رسوخ حاصل تھا. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ جو طبی میلان تھا وہ آپ کو لے گیا بچپن ہی میں حضرت علی بن موسیٰ الرضا کی طرف. یہ بڑا عجیب، یعنی ایک اگر ہم اس کو دیکھیں غیر مسلم گھرانہ ہے. جی ہاں. اور اہل بیت اطہار کی محبوبیت اس کو ذہن نشین جو شخص رکھے گا تو وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی مرجع اور ملجا کی حیثیت نہیں رکھتے تھے، بلکہ اس وقت کی تمام مخلوق اور تمام لوگ وہ ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے، اٹریکشن اور کشش محسوس کرتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نسبی اور روحانی نمائندہ ہیں. جی ہاں. اور اگر یہ کہہ لیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو وہ نور کی جو کشش تھی وہ کھینچتی تھی. اب جہاں طبع سلیم بھی ہو، ذوق سلیم بھی ہو اور روح سعید بھی ہو تو وہ تو لازماً کھنچے گی. تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ سے ایک خدمت کا جذبہ تھا کہ میں آپ کے گھر پانی پہنچا دینا، کیونکہ اس وقت ظاہر ہے سقائی کی خدمت اور یہ ایک بڑا اہم کام ہوتا تھا، گھر میں پانی پرووائڈ کرنا اور ملنا اور بیٹھنا، جا کے کوئی خدمت ہو تو کرنا. بچپن ہی میں ذوق تھا. حضرت کی بھی کمال شفقت تھی، کیونکہ نگاہ امامت سے وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک روح کی تربیت ہونی ہے اور اس نے پروان چڑھنا اور اس نے آگے سلاسل کا مرکز اور منبع بننا ہے. لہٰذا ایک سمجھیے کہ ایک مربی اور ایک مرید اور ایک طالب جو ہے وہ ابھی آفیشل سیٹ اپ میں آنے سے پہلے وہ سمجھیے کہ انڈر کنسٹرکشن ہے اور تربیت چل رہی ہے اور انڈر ٹریننگ ہے. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ اسی دوران یہ ہوا کہ آپ کے گھر والوں نے آپ کو پڑھنے کے لیے بھیجا. ظاہر ہے چونکہ مذہب عیسائی تھا، عیسائی استاد کے پاس بھیجا، نصارہ تھے. تو استاد نے پڑھایا کہ کہو کہ ہوا احد من الثلاثہ، اللہ کا تعارف کروایا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے. تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ چونک گئے. انہوں نے فرمایا بل ہوا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد. اللہ. انہوں نے کہا وہ تو واحد و یکتا ہے اور اس نے نہ کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے. یعنی سورہ اخلاص کی جو روح ہے کرکس وہ آپ کے زبان سے نکلا استاد کے سامنے. وہ پادری تھا، راہب تھا، عیسائی تھا، استاد تھا. اس کو غصہ آ گیا کہ میں کیا پڑھا رہا ہوں اور یہ عین ہمارے مذہب اور عقیدے کی اپوزٹ چل رہا ہے. پھر اس نے ریپیٹ کیا کہ کہو ہوا احد من الثلاثہ. یہ جو اقانیم ثلاثہ کا عیسائیوں کا ایک تصور و تثلیث کا تصور ہے، اسی سے سلیب ہے کہ باپ، بیٹا اور بیوی. اچھا اس میں اس سے انہوں نے کہا کہ اللہ جو ہے وہ تین میں سے ایک ہے. پھر آپ نے دوسری بار وہی کہا کہ بل ہوا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد. اس نے پھر جلال سے غصے سے کہا. جب تیسری بار کہا تو اس نے آپ کو مارا. اچھا. اور آپ کو شدید زد و کوب کیا اور شدید ضربیں لگائیں اور آپ وہاں سے بھاگ گئے مدرسے سے. جیسے طالب علم بچہ بھاگ جاتا ہے کہ استاد مار رہا ہے میں. اچھا یہ مارنے والی یہ پرانی روایت چلی. اس نے مارا اور شدید مارا، آپ بھاگ گئے مدرسے سے کہ بھئی یہ کیا بات ہے، یہ مجھے جو سبق پڑھاتا ہے وہ میرا دل نہیں مانتا، میری طبیعت نہیں مانتی. اور یہ جواب حضرت یعنی شعوری ہے، شعوری ہے اور بہت بنیادی ہے اور اعتقادی. اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر وہ جو نسبت ابراہیم و خلیل علیہ السلام والی کیفیت ہے وہ تاثیر موجود تھی. سر اس پہ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک انسٹیٹیوشن پورے گھر کا تربیت، ماحول، رسم و رواج ایک مذہب پر ہے، اور جب اسے اور ظاہر ہے عمر بھی چھوٹی عمر تھی، 6 سال کی عمر تھی، اور شعوری جواب دینا اور ایسا علمی اور فکری جواب دینا. معزز ناظرین بڑی دلچسپ بات ڈسکس ہو رہی ہے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قبول اسلام اور ان کی وجاہت علمی پر اور ان کی طبع سلیم پر. مزید بات ہوگی مختصر سے وقفے کے بعد.
ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب اور ذکر ہے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آپ بچپنے میں آپ کے ماں باپ نے آپ کو جب اپنے اسی عیسائی مذہب کے مطابق اپنے پادری راہب کے پاس بھیجا تو جو مکالمہ ہوا، اور اس کے بعد جی حضرت اب وہ ظاہر ہے مار کھائی تو بھاگ گئے، چھوٹی عمر تھی، کیا میں تو کچھ کر نہیں سکتا، اور گھر بھی نہیں گئے، پتا تھا کہ والدین بھی اور غصے ہوں گے کہ ہم نے تو استاد کی بے ادبی کی، مذہبی رہنما کی، تو گھر بھی نہیں گئے۔ والدین پریشان ہو گئے کہ معروف کہاں چلا گیا، گھر سے بھاگ گیا، ڈھونڈتے رہے پریشان کئی عرصہ نہ ملے، تو ماں باپ نے سچے والدین تھے ظاہر اللہ، تو دعا کی کہ وہ جس بھی مذہب پہ ہو گھر آ جائے، ہم قبول کر لیں گے۔ اچھا، تو حضرت معروف کرخی آ گئے، اور آ کے جب دستک دی تو پوچھا کون، کہا کہ معروف، کہا کس مذہب پہ ہو، ان کا دین حنیف پہ۔ دیکھیں جواب کیسا ہے، دین حنیف پہ اور مذہب اسلام پہ، تو انہوں نے کہا آ جاؤ، ہمیں قبول ہے۔ اب یہ حضرت علی بن موسیٰ الرضا کی توجہ، تصرف اور ان کی صحبت کے اثرات اس طرح چل رہے تھے مفتی صاحب۔ اگر ہم یہ نہ جانتے ہوں کہ معروف کرخی کے پیچھے کون سی قوت کار فرما تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ جو حضور فیض عالم نے آپ کے تعارف بنیاد رکھی، یہ ہے، یہ اس کا راز اس کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا ہے پروردہ حضرت علی بن موسیٰ الرضا، یہ اچھا پروردگی میں، یعنی آپ اس کی وضاحت یقیناً فرمائیں گے کہ اس میں صرف یہ جسمانی پرورش، صرف وہ بریانی والا لنگر نہیں ہے اور حلوے کلچے والا نہیں ہے، روح کا لنگر بھی ہے، اور روحانی مربی کا مطلب یہ ہے، وہ صوفیہ تو کہتے ہیں لولا المربی ما عرفت ربی، اگر مربی نہ ہوتا تو میں رب کو پہچان ہی نہ پاتا۔ سو یہ بنیادی، وہ جو میں نے عرض کیا نا، ایک سینیریو جب تک پیچھے نظر میں نہ ہو کہ ماحول اچھا، فضا اچھی معاشرے کی، وہ کتنی کاؤنٹ کرتی ہے، اور وہ پازیٹیوٹی کس طرح روحوں پہ، مزاجوں، طبیعتوں پہ اور سوشل سیٹ اپ پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے۔ خیر کا ماحول ہونا، فضا میں خیر کا غلبہ ہونا، اور ایسی ہستیوں کا موجود ہونا، تو اس لیے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ بنیاد ہی یہ ہے کہ وہ حضرت علی بن موسیٰ الرضا، امام علی رضا جن کو ہم کہتے ہیں، آپ ہی کی توجہ تاثیر کا فیض تھا کہ وہ جو حضرت معروف کرخی، ایک عیسائی فیملی، عیسائی گھرانے سے تعلق رکھنے والے، استاد کو حیران کر کے اور پریشان کر کے پھر مار کھا کے گھر آتے ہیں، پھر والدین پہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اب یہاں سمجھنا یہ ہے کہ انڈائریکٹ فیض امام علی بن موسیٰ الرضا کا ہے، واسطہ معروف کرخی ہیں، اور بچے کی برکت سے والدین اسلام قبول کر رہے ہیں، سبحان، اور ایمان اور اس کے ساتھ ہی جو فرمایا کہ آپ وابستہ درگاہ مولا، اللہ وابستہ درگاہ مولا بھی اس کے ساتھ دیکھیے جڑا ہوا ہے کہ یہاں وابستہ درگاہ مولا ہونے کا سبب بھی امام علی بن موسیٰ الرضا ہی ہیں، کیونکہ پروردہ ہیں، انہوں نے ظاہری تربیت بھی کی، باطنی بھی کی، ذہنی اور فکری بھی کی۔ اثرات یہ ہو رہے ہیں انڈائریکٹ کہ والدین نے بھی اسلام قبول کر لیا، اس کے زیر اثر مولا میں دو احتمال ہیں، ایک تو یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف، اور دوسرا جناب مولا علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو پہلے ہی جسٹیفائی ہو گئے، یعنی وہ اس سلسلے کے ساتھ وہ تو علی آ گئے، اتنا اس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ اور میں حضرت اس میں یہ مطلب عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت معروف کرخی کا تعارف کرا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ خود چونکہ اہل بیت سے ہیں، شہزادے ہیں حضور فیض عالم، اور حضرت علی بن موسیٰ رضا کا ذکر کرتے ہوئے، یعنی میں اس کو یوں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر اہل بیت اطہار کی تربیت کا مظہر دیکھنا ہو، سبحان اللہ، تو معروف کرخی کو دیکھ لو، سبحان اللہ، ہمارے فیض کی جھلک دیکھنی ہو۔ میں تو پہلے ہی بار بار مفتی صاحب کہتا رہتا ہوں کہ جس گھرانے کا یہ سارا فیض ہے، اور جن ائمہ اہل بیت کے پروردہ ہیں، یہ سارے ہی صوفیہ، سارے ہی ائمہ اہل بیت ہیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ، صوری یا معنوی طور پر، ان کا کریڈٹ کہاں ہے؟ جو ان کا جو اصل منبع ہے، جہاں سے یہ سارا فیض چل رہا ہے، لوگ ان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور کس طرح ان کا ذکر کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ایک گیپ ہے، اسے ہم نے فل کرنا ہے، اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے، تو ہم ائمہ اہل بیت کے ایک عظیم الشان امام علی الرضا کا کریڈٹ اور ان کا تذکرہ اور ان کا ذکر کر کے عرض کر رہے ہیں
ولادت سے لے کے پھر آپ کو یہ پروردہ اور سمجھ آئے گا جب آپ کو امام حضرت معروف کرخی کی وفات کا سبب پتہ چلے گا کہ اسی امام کا دفاع کرتے ہوئے حملے میں مار کھاتے ہوئے آپ کی پسلیاں ٹوٹی ہیں اور آپ شہید ہوئے ہیں اللہ انہی کی چوکھٹ پر آخر وقت میں بھی جب سری سکتی جیسے آپ کے مرید ہو چکے جب آپ سے سلسلے چل گئے آگے بڑے بڑے آپ نے ویسے لوگ تو آپ کے واسطے آخر میں وسیلے سے دعائیں کرنے لگے آخر میں ذکر کرنا تھا، لیکن آپ نے چونکہ ذکر چھڑا تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا تفصیل سے آپ کے وصال کا ذکر، تاکہ یہ جو محبت کی داستان ہے جی جو بچپن میں غلامی سے شروع ہوئی اور کیسے اینڈ بھی یہی ہوا قدموں پہ صاحب نچھاور۔ طبقات صوفیاء نے لکھا ہے امام ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ نے، اور خطیب بغدادی نے لکھا ہے تاریخ بغداد کے اندر جو بہت تفصیلی لکھا ہے انہوں نے، کہ امام علی الرضا رضی اللہ تعالی عنہ علی جدی علیہ السلام جب ان پر وہاں کے بلوائیوں نے حملہ کیا، بدعقیدہ لوگوں نے، جن میں سے بعض کہتے ہیں کہ اکثر جو گستاخ تھے اور آپ کے عقائد کی تاب نہ لا سکے، آپ کی تعلیمات کی تاب نہ لا سکے، اور خلیفہ کا جو آپ سے عقیدت کا اور محبت کا تعلق تھا مامون الرشید کا، اس کی بھی حسد کی وجہ سے تاب نہ لا سکے، اور آپ کا پھر مرجع خلائق ہونا اور ایسی ایسی جلیل القدر ہستیوں کا جو تمام اہل سنن تھے ان کا تعلق آپ کے ساتھ، وہ ان کو حسد و رقابت کی آگ میں لے گیا اور حملہ کر دیا آپ کے گھر پر، آپ کی چوکھٹ پر، تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے کھڑے تھے اور آپ نے اپنے مربی اور اپنے شیخ کے دفاع میں وہ سارا حملہ اپنے اوپر سہا، برداشت کیا، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، اور اسی پھر علالت میں آپ کی شہادت اور آپ کا وصال اور وفات ہوا۔ یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کس درجے کا اول سے آخر تک اس تعلق کو نبھایا حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور کس طرح میسج دیا کہ جو مربی اور رہبر و مرشد ہوتا ہے وہ ہمیشہ رہبر و مرشد ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی مقام مل جائے تو ہم مرید وہیں اچھا لگتا ہے، مرید وہیں اچھا لگتا ہے، اور پھر اہل بیت کا تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں جی، ان پر تو ہم نماز میں درود بھیجتے ہیں، تو وہاں تو بے وفائی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، اور پھر طریقت والا صوفی تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو سانس نہیں لے سکتا جب تک اپنے مشائخ سلسلہ سے محبت کا تعلق۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مزید آپ کے ذکر میں دو القابات قدماء سادات میں سے ہیں اور مشائخ کبار میں سے ہیں، جی اس میں آپ کی جو ایک قدماء سادات تو پہلے ہی طے ہو گیا کہ ابتدا جو دوسری صدی ہجری ہے، خیر القرون ہے، اس میں ہے، اور جو طبقات کے اعتبار سے طبقہ اولا صوفیاء کا ہے اس کے اندر آپ کا شمار ہو رہا ہے، اور سلسلے کے اندر بھی داتا صاحب رحمۃ اللہ کے اپنے بھی ایک نسبت کا اس میں اشارہ موجود ہے۔ قدماء سادات یعنی ترتیب کے اعتبار سے آپ قدیم ہیں، اگرچہ آگے بات آ رہی ہے کہ ذکر آپ کا تھوڑا تاخیر سے ہو رہا ہے، اب وہ آگے جسٹیفائی ہو جائے گا اگلے سوال۔ جواں مردی اور ورع و تقوی میں معروف ہیں، اس جواں مردی سے کیا مراد ہے؟ یعنی جسمانی یا روحانی؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ رجال، وہ مردان خدا جن کو تجارت، بزنس، خرید و فروخت، دنیا داری کے امور بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے، وہ جوان مرد ہوتے ہیں۔ اور ہمارے عصر حاضر کے ایک بزرگ سید محمد عرفان مشہدی صاحب، وہ اس کے لیے پنجابی کا لفظ جنا استعمال کرتے ہیں، صحیح ہے، جنا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ وہ جو جنا کا لفظ آ رہا ہے یہ یہاں پر اپنے باطنی معنوں میں استعمال، لفظ وہی ہے لیکن اپنے باطنی اور روحانی اور حقیقی معنوں میں آ رہا ہے کہ آپ ظاہری طور پر چاہے نحیف و نزار ہوں لیکن باطنی اور روحانی طور پر اور اعتقادی طور پر آپ اتنے مضبوط ہوں کہ بڑے سے بڑے پہاڑ آپ کے سامنے ہل جائیں اور لرز جائیں، آپ کے پائے ثبات میں لغزش نہ آئے، اور آپ کا جو تعلق باللہ ہے، جو تعلق بالرسول ہے، اور جو کمٹمنٹ ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمزوری اور ضعف کا اظہار نہ ہونے پائے جب بھی دنیا کے اندر کوئی موقع ہے، چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، اس میں آپ کمپرومائز نہ کریں، تو آپ جوان مرد ہیں۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا بہت بڑا عملی ثبوت ہیں، اور آپ تو میں جب آپ کے سیرت جب بھی پڑھتا ہوں تو مجھے سب سے پہلے یہی حدیث پاک یاد آتی ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور فطرت اسلام ہے، سبحان اللہ، فطرت اللہ کی بندگی ہے۔ پھر اس کے ماں باپ، اس کے گھر کا ماحول جو ہے وہ اس کو مجوسی یا یہودی یا عیسائی بنا دیتا، اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، لیکن چونکہ فطرت قوی تھی اور فطرت سے تعلق مضبوط تھا لہٰذا اپنی اصل کی طرف، اور اس فطرت کے مربی اور محسن بھی، پھر مربی بھی کمال کا ملا مل جو فطرت شناس بھی تھے اور حقیقت شناس بھی تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ورع اور تقوی میں معروف ہیں،
تو اگرچہ ہم اس پر بات کر چکے ہیں کہ تقویٰ تو بنیادی عنصر ہے، اس کے بغیر تو تصوف کی بنیاد نہیں، لیکن یہ جو دو الگ اصطلاحیں ہیں ورع اور تقویٰ تقوی، جی یہ دو مختلف پر چیزیں ہیں، اس یعنی پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے تھوڑا فرق جو ہے کہ اس میں۔ تقوی پہلا سٹیج ہے اور ورع اس سے اگلی سٹیج ہے۔ ہم۔ تقوی یہ ہے کہ آپ گناہ سے بچیں، اور ورع یہ ہے کہ آپ گناہ کے خیال سے بھی بچیں۔ بڑی خوبصورت تعبیر ہے۔ ٹیکنیکلی چونکہ ہمارے صوفیہ کرام نے یہی فرمایا۔ پھر اس کے آپ کو عملی مظاہر بھی ملیں گے، حضرات صوفیہ کے اندر ملیں گے، انہی بزرگوں کے پروردگان کے اندر ملیں گے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ دجلہ پہ بیٹھے اپنا دامن دھو رہے ہیں، ذرا سا کیچڑ لگا ہوا تھا، تو کسی نے کہا حضرت آپ کا تو فتویٰ ہے کہ اتنا اگر ایک درہم کے برابر اگر کوئی لگ جائے نجاست تو اس سے نماز ہو جاتی، جھاڑ دیں اسے، دھونے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا وہ فتویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ وہ فتویٰ یعنی جواز ہے، وہاں رخصت ہے، یہاں عزیمت ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اب اس سے آگے ورع ہے۔ ورع کیا ہے؟ وہ بھی امام صاحب کی سیرت سے میں مثال عرض کر دیتا ہوں کہ بغداد شریف میں ایک بکری چوری ہو گئی، تو آپ نے کسی بکریوں کے ماہر سے پوچھا کہ بھائی یہ بکری کی ٹوٹل طبی عمر کتنی ہوتی ہے، میکسیمم اوسط عمر؟ اس نے کہا جی وہ 30-35 سال ہوتی ہے۔ تو انہوں نے 30-35 سال گوشت نہیں کھایا، بکری کا میٹ نہیں کھایا۔ امام صاحب کہ کہیں وہ بکری جو چوری ہوئی ہے وہ بازار میں بک کے فروخت ہو رہی ہو اور میں وہ بکری خرید کے کھا لوں۔ اللہ۔ تو گناہ کے احتمال سے بھی بچنا یہ ورع ہے، گناہ کے خیال سے بھی جیسے بشر حافی رحمۃ اللہ کی ہمشیرہ آئی تھیں، جی جی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ جناب وہ میں چرخہ کاٹ رہی تھی تو سرکاری مشلیں گزر رہی تھیں، تو میرا تو چراغ جل رہا تھا اور چاند کی چاندنی بھی تھی، میں اپنا کام کر رہی تھی، بیچ میں وہ سرکاری لائٹیں مکس ہو گئیں میرے چراغ میں، ان کی روشنی بڑھ گئی اور اس میں تھوڑا چرخہ کت گیا اور سوت بن گیا، تو کیا اتنا سوت میرے لیے جائز ہے؟ اللہ۔ یہ ورع ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل جو مفتی تھے وہ حیران ہو گئے، کہنے لگے بی بی آپ ہمیں کس آزمائش میں ڈال رہی ہیں؟ ہم اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے، اس کا جواب پوچھنا ہے تو بشر حافی سے پوچھو جا کے، اللہ۔ وہی کوالیفائی کرتے ہیں اس کا جواب دینے کو۔ ساتھ کہا کہ آپ کہیں ان کی بہن تو نہیں ہیں؟ ان کا جی میں ان کی بہن ہوں۔ تو ان کا پھر ان سے ہی پوچھیے۔ تو یہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل ورع کے امام ہیں۔ اب یہاں مینشن کرنے کا ایک حکمت یہ ہوتی ہے، جب تصوف کی کتابوں میں مینشن کیا جاتا ہے کسی بزرگ کو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اہل تقوی اور اہل ورع ہیں وہ ان بزرگوں کی رہنمائی میں اپنی ڈائریکشنز کا تعین کرتے ہیں۔ یہ استاد اور پرنسپل ہوتے ہیں اور یہ ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں، گائیڈ لائن دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ شخص اگر اس کرائیٹیریا پہ ہے تو یہ اہل تقوی میں ہے، اور یہ اس کرائیٹیریا پہ آ رہا ہے تو یہ اہل ورع میں، گویا یہ اتھارٹیز ہیں۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی، ان کا عمل بھی اور ان کا قول بھی وہ اتھارٹی ہے جس پہ بعد والے اپنے آپ کو اور اپنے احوال کو پرکھ کے سند لیتے ہیں کہ ہاں ہم اہل ورع اور تقوی میں شمار ہو۔ معزز ناظرین، ذکر ہے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے القابات کا اور ان خصوصی اوصاف کا جو حضور فیض عالم نے اپنے مخصوص اسلوب اور الفاظ میں ذکر کیے ہیں۔ مزید بات کریں گے آپ کے ذکر پر، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب اور ذکر ہے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ معزز ناظرین، آپ میں سے جن لوگوں کو کشف المحجوب شریف کو پڑھنے کا اتفاق ہوا ہوگا، شاید انہوں نے اس پہ غور یقیناً فرمایا ہوگا، لیکن ایک خاص چیز ہے 3 بزرگوں کے ذکر میں، اور حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا خود ذکر بھی کیا ہے، اور آپ یوں کہہ لیجئے کہ تھوڑی ذکر میں جو حفظ مراتب ہے اس میں کچھ بے ترتیبی ہے، آپ یوں کہہ لیجئے۔ وہ یوں ہے کہ 3 مشائخ ہیں، حضرت معروف کرخی، حضرت سری سقطی اور حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان میں حضرت معروف کرخی جو ہیں حضرت سری سقطی کے استاذ محترم ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ معروف کرخی جو ہیں وہ حضرت داؤد طائی کے مرید ہیں۔ لیکن کشف المحجوب شریف میں حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سری سقطی کا ذکر حضرت معروف کرخی سے پہلے کیا ہے۔ کیا مطلب؟ سادہ سا اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرید کا ذکر پہلے کیا ہے
اور مرشد کا ذکر بعد میں کیا ہے. اس کی وجہ حضور فیض عالم نے خود ذکر کی ہے. میں چاہوں گا کہ اس کی وجہ پر بھی آپ بات کریں, اس کی حکمت پر بھی حضور فیض عالم نے جو بات کی ہے. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ, ایک تو بہت ٹیکنیکل بنیادی بات تو آپ نے اشارہ کر دی, ظاہر ہے فنی اور علمی طور پہ اتنا کافی تھا کہ آپ فالو کر رہے ہیں صاحب طبقات الصوفیاء کو, امام ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ, جو محرر صوفیاء ہیں اور بڑے امام ہیں, اور داتا صاحب ان کے بڑے شدید معتقد ہیں اور بہت ہی ان سے محبت رکھتے ہیں. اور دوسرے ہیں آپ کے استاد گرامی صاحب رسالہ کشیریہ حضرت امام ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے رسالہ کشیریہ کو بھی, اور یہ دونوں کشف المحجوب کے بنیادی ماخذ ہیں دونوں کتابیں. اسی کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے خود بھی اور اپنے پڑھنے والے کو بھی ایک عجیب سا خاموش درس دیا ہے ادب کا. جی ہاں, کہ بھئی اب یہ بڑے ائمہ ہیں, انہوں نے جب بیان کیا ہے تو یہ ترتیب ملحوظ رکھی. حضرت امام ابو عبد الرحمن السلمی نے طبقات الصوفیاء کو میں نے دیکھا بھی خاص اسی لیے, تو انہوں نے یہ ترتیب جو ہے اس کو تھوڑا سا بدلا اور حضرت معروف کرخی کو مؤخر رکھا, سری سکتی رحمہ اللہ کو مقدم رکھا, ان کو پہلے رکھا. داتا سب چونکہ فالو کر رہے ہیں اور جانتے بھی ہیں اس بات کو. اب یہاں باریک چیز ہے, میں جانتا ہوں کہ یہاں تقدیم و تاخیر ہو رہی ہے, تو اب یہاں دو چیزیں بنتی ہیں. ایک یہ ہے کہ میں اپنی فکر اور اپنے جو میرا طے کردہ معیار ہے میں اس پہ چلتا رہوں, اور ایک ہے کہ میں اپنے شیخ کو اور اپنے بڑے کو بزرگ کو فالو کروں اس کی ترتیب کو. اب یہاں اگر کوئی عالم میں ظاہر ہوتا مفتی صاحب تو وہ کرتا کہ نہیں وہ بابوں سے غلطی تو ہوئی, اب میں اس کو ٹھیک کر دوں اور پھر میں اس کو کریڈٹ پہ لوں. جی ہاں, یہاں کوئی اب میں ذرا تھوڑا سا بالکل صوفی بن کے بات کرنے لگا. اگر یہاں کوئی فقیہ مفتی ہوتا تو خاص ادب سے عرض کر رہا ہوں, وہ کہتا فلانے حضرت سے یہاں پر صاحب ہوا, لغزش ہوئی, جی جیسے آپ ضرور اس میں کرتا اور حاشیہ چڑھاتا اس پہ ضرور کہ جناب یہ محشی کا کریڈٹ ہے کہ میں نے اس کو ٹھیک کیا, پہلے والوں کو یہ سمجھ نہیں آئی, انہوں نے ایسے کر دیا اور ویسے کر. یہ صوفی کا مزاج دیکھیں کیسا ہے ان کا. چونکہ میرے بزرگ اوپر سے ایسے لیے آ رہے ہیں تو اب ادب کا تقاضا یہ ہے, اگرچہ تقدیم و تاخیر معلوم ہے سب کو, کوئی ایسی مبہم چیز نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہ ہو, جب بتانا پڑے تو میں اسی کو فالو کروں گا جو میرے بڑے اور میرے اکابر کرتے چلے آ رہے ہیں. اس کو انہوں نے فالو کیا داتا صاحب رحمۃ اللہ. اچھا, دوسری بات جو رسالہ کشیریہ ہے, وہاں آ کے جب میں نے دیکھا اس میں ترتیب درست تھی, اس میں ترتیب ٹھیک تھی. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیش نظر لگتا ہے کوئی ایسا نسخہ رہا ہے جہاں پر ایسے ہی ایز اٹ از چلا رہا ہے. آپ بہتر جانتے ہیں کہ بعض دفعہ مطلب ہمارے ہاں جو کتابیں آتی ہیں بعض لوگ اس کو خود ہی ہو جاتا ہے, خود اس کو ٹھیک کر دیتے بغیر کسی وضاحت کے. جیسے تو اردو والا جو ترجمہ اس کو میں نے دیکھا, اس کے اندر تو ایسے ہی تھا کہ انہوں نے ترتیب کو سیدھا رکھا. لیکن حضور فیض عالم نے جو فرمایا ہے, لیکن داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی جو آپ کے پیش نظر یہ دونوں چیزیں اس وقت تھیں اور آپ نے اسی کو ایز اٹ از رکھا اور فالو کیا. اور اس کے اندر ایک اور چھپی ہوئی بہت ہی باریک سی چیز جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ جب صوفی اور مرید کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں نا مفتی صاحب, تو پھر ہم اوپر سے نیچے نہیں آتے, نیچے سے اوپر جاتے ہیں. اوپر سے آئیں تو پھر پہلے بڑے آئیں گے پھر چھوٹے آئیں گے, اور اگر نیچے سے جائیں میں اپنے سے شروع کروں تو میں اپنے شیخ سے ہوتا ہوا اوپر جاؤں گا. صوفیاء میں ترتیب یہی ہے. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر مجھے وجداناً لگتا ہے کہیں کہ یہ کیفیت بھی رہی ہے, اور حضرت جنید بغدادی کے براہ راست شیخ ہونے کی وجہ سے, کیونکہ وہ مرکزی نقطہ تو حضرت جنید بغدادی سری سکتی کے اس تعلق کو, اور پھر ان کی جو ایک امامانہ حیثیت ہے اور ایک ان کی مرکزیت ہے کہ ایک درجہ امامت ان کے پاس ہے, اس کے پیش نظر بھی اور پھر ان کے تفصیلی احوال کے موجود ہونے کی وجہ سے بھی داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجیح اسی کو دی کہ جو ترتیب اوپر سے چلی آ رہی ہے اس کو ملحوظ رکھوں, لیکن اس کو بیان کر دیا ہے. یہ بات اگر آپ بیان نہ کرتے تو اور بات تھی, بیان بھی کر دیا کہ کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ میں نے غلطی سے یا ساون کیسے بھی ہو سکتا ہے. اس کا ایک عجب لطف ہے, دادا صاحب کو پتہ ہی نہیں چلا, یعنی یہ پتہ چلتے ہوئے اس کو قائم رکھنا, یہ کمال بات, یہ مزے کی بات ہے. اسی لیے خیال اس طرف جاتا ہے کہ آپ نے صوفیانہ مشرب کو ترجیح دی ہے یہاں پر آ کر, کہ یہاں علمی یا اس معاملے میں جاتے تو پھر تو سیدھی ترتیب آنی چاہیے تھی.
لیکن صوفیانہ مشرب نے ان کو اسی ٹریک پہ رہنے دیا کہ جس طرح جہاں سے میں لے رہا ہوں، جیسے انہوں نے ترتیب رکھی ہے، میں بھی اسی ادب کی وجہ سے ویسے. اچھا، ذکر میں حضور فیض عالم حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے ادب کے ساتھ فرمایا استاذ ابو القاسم القشیری، بالکل صحیح. اس میں امام یعنی قشیری سے آپ کو بڑا لگاؤ ہے اور بہت آپ ان سے متاثر ہیں. اچھا، میں آپ کی جو توجہ اور معزز ناظرین کے لیے عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ خود اس بات کو سمجھ لیں کہ ڈسکلوز کرنا، اس کو ایڈمٹ کرنا، اس کو قبول کرنا، بالکل اتنی بڑی ہستی بے شک کیا کہ یہ میرے استاذ ہیں. اب مفتی صاحب میں یہاں بات عرض کروں کہ میرے لیے، آپ کے لیے اور کشف المحجوب کے ہر اسٹوڈنٹ کے لیے امام قشیری کی ذات میں سب سے بڑی اٹریکشن کیا ہے؟ میں کہوں گا کہ وہ میرے داتا صاحب کے استاد ہیں. اگر کشف المحجوب میں میں نے یہ بات نہ پڑھی ہوتی تو پھر میرا امام قشیری سے تعلق ایک روایتی سا ہوتا ہے، جیسے باقی بزرگوں سے ہے کہ انہوں نے کتاب لکھی، کام کیا، پڑھ. دو جہتیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے لیے امام قشیری کو محبوب بنا دیتی ہیں. ایک یہ کہ وہ سید حجویر کے استاد ہیں، اور دوسرے یہ کہ ان کی کتاب کشف المحجوب کا ماخذ ہے، رسالہ قشیریہ. اور پھر یہ جو لفظ استاذ ہے یہ تو ان کے نام کا حصہ بن چکا ہے، کیونکہ آپ جتنی امہات الکتب اوپر بڑھی ہیں ان میں آپ پڑھیں گے قال الاستاذ القشیری، استاذ ان کے نام کا حصہ بن چکا. تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی مٹھاس اور حلاوت کو برقرار رکھتے ہوئے، اور پلس وہ جو صاحب حق کا حق ہوتا ہے اس کو آپ نے ادا کیا ہے اور متوجہ کیا ہے اپنے ہر ریڈر کو کہ بھائی میرے استاد امام قشیری ہیں، تو ان کا کریڈٹ ہمیشہ ملحوظ رہے، کیونکہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. تو گویا وہ تیسری جہت بھی آپ کے مد نظر ہے کہ آپ جس صاحب حق کو اس کا حق دے رہے ہیں اور ادا کر رہے ہیں. اور اس پر خصوصی طور پہ تھوڑی اس پہلو سے گفتگو کی ضرورت ہے کہ مذہبی حلقوں میں ہو یا دنیاوی حلقوں میں ہو، کسی بھی طرح یعنی کسی صاحب منصب کا اپنے منصب و مقام پر پہنچ کر اس بات کو یاد رکھنا، علل اعلان کہنا بھی، تسلیم کرنا، یعنی اس میں جو سبق ہے فیوز و برکات کا اور برکت کا جو بے شک خاص پہلو ہے کہ اس کو تسلیم کرنا. داتا صاحب رحمۃ اللہ کی مقبولیت و محبوبیت میں اس چیز کا بڑا بنیادی دخل اور ہاتھ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اوپر سے نیچے تک آپ دیکھ لیں وہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دے رہے ہیں. اور یعنی کسی جگہ آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ کہیں بخل کو تھوڑی گھٹن یا کوئی ایسی چیز، بالکل ایک والہانہ کیفیت ہر جگہ اوپر سے نیچے تک. اور یہ میں داتا صاحب کی کرامت سمجھتا ہوں مفتی صاحب کہ وہ تو 1000 سال پہلے یہ لکھ کے چلے گئے، لیکن وہ جو ان کا سلسلہ تشکر ہے اور وہ جو ان کا اس کو ماننا ہے اور اس کا ایکسپریشن ہے وہ آج 1000 سال بعد بھی جاری ہے. وہ کتنے اخلاص سے داتا صاحب نے یہ لکھا اور کہا ہوگا اور سوچا ہوگا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اب قیامت تک رکنے والا نہیں، کبھی یہ تو جاری رہے گا کہ وہ اس کا سارا کریڈٹ اب داتا صاحب کو جا رہا ہے نا جی. بے شک بے شک ان کا ذکر خیر اس حوالے سے بھی ہو رہا ہے کہ یہ بھی ان کی ایک خوبی اور کمال ہے، کیونکہ پیچھے سے آرڈر ہے اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مرحومین کے محاسن و فضائل کو بیان کرتے رہو، اس کا چرچا کرتے رہو، اظہار کرتے رہو. داتا صاحب رحمۃ اللہ کس کمال اخلاص سے وہ کیا ہے کہ وہ آج بھی ریپیٹ ہو رہا ہے اور فضائیں معمور ہیں اور گونج رہی ہیں اور جاری ہے سلسلہ اور یہ ابد الاباد تک رہے گا. اور آخری چیز اس میں القابات پہ چونکہ بات ہو رہی ہے اور خصائص پر، فنون و علوم میں سید القوم، جی یعنی اس میں کوئی خاص یعنی فنون سید القوم میں پہلا اشارہ تو یہ ہے کہ آپ صوفیاء کے سردار ہیں. دوسرا اشارہ یہ ہے کہ آپ ائمہ علم و فن کے بھی اپنے وقت میں استاد ہیں. اب وقت تک شاید کم ہو، میں آئندہ چونکہ جیسے میں اشارہ کرتا ہوں ہمیشہ کہ آپ بھی مسند ہیں، صاحب سند محدث ہیں. اچھا، یہ اور جو اپنی سند سے حدیث روایت کرتے ہیں. یہ جو پہلو ہے حضرات محدثین کی صف میں صوفیاء اور یعنی جن کی شہرت معاشرے میں کہہ لیں یا اہل علم میں کہہ لیں کہ بطور صوفی ہے، جی ان کے اختصاص میں سے یہ جو چیز ہے کہ اور میں مفتی صاحب یہاں ایک چیز دہرا دوں. اب میں کسی محدث یا صوفی کا قول نہیں، اب میں امام مجتہد کی بات کرتا ہوں جن کے معاصر ہیں سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ. ان کے مجلس میں جب ان کا ذکر آیا
حضرت معروف کرخی معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے بھی آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے محدث ہیں، اور ان کے شاگردوں میں بخاری و مسلم جیسے لوگ ہیں، ابو داؤد جیسے لوگ ہیں رحمہم اللہ، اور علی بن مدینی جیسے لوگ ہیں، یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ۔ تو کسی نے کہہ دیا کہ معروف کرخی تو کوئی عالم فاضل آدمی نہیں ہے، پڑھا لکھا بندہ نہیں ہے، کثیر العلم، انہوں نے کہا ہوا کثیر العلم قلیل العلم، اور قلیل العلم، یعنی کثیر قاف صاد سے انہوں نے کہا، قصر سے۔ تو امام احمد بن حنبل جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا تم معروف کرخی کے علم میں شک کرتے ہو؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں، معروف کرخی علم کے اس مرتبے پر ہے جس کے لیے جو خود مقصد علوم ہے، اور وہ خشیت الہی ہے، اور قرآن کی طرف اشارہ کیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ معزز ناظرین، ہم آپ کے ذکر پاک کو، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذکر پاک کو ہم اسی حضرت امام احمد بن حنبل کے قول پر وائنڈ اپ کرتے ہوئے انشاءاللہ العزیز آئندہ یہیں سے آپ کے محاسن اور آپ کے علمی خصوصی طور پر علوم و فنون میں آپ کا جو علو مرتبت ہے انشاءاللہ العزیز اس پہ بات کرتے ہوئے اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ معزز ناظرین، اپنوں کا دائم ہے سب کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ اسی میں ہم سب کی بہت بھلائی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔